आज की वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के आखिरी जिला और हजारा डिवीजन के एक खूबसूरत खित्ते कोहिस्तान में। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मुयस्सर आ सकें। कोहिस्तान। कोहिस्तान फारसी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है पहाड़ों की सरजमीन। कोहिस्तान मुश्किल हालात जिंदगी, नाकाफी तरक्की और फैली हुई आबादी की वजह से पहचाना जाता है, मगर इसके बावजूद जिला कोहिस्तान अजब जोग्राफियाई अहमियत और हिकमत अमलाना मकसदियत का हामिल है। कोहिस्तान में दाखिल होने का वाहिद रास्ता शाहराए कराकुरम है। इस्लामाबाद से कोहिस्तान का फासला 430 किलोमीटर जबकि मानसेहरा से 228 किलोमीटर दूर वाक़े है। 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक इस जिला की कुल आबादी तकरीबन 7,85,000 नफूस और कुल रकबा 9,492 मुरब्बा किलोमीटर है। दरियाए सिंध के दोनों तरफ आबाद कोहिस्तान की सरहदें कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान, सवात, शांगला, शुमाली इलाका जात, मालाकंड डिवीजन और हजारा डिवीजन से मिलती हैं। कराकोरम के संगम पर आबाद और सदियों से पाकिस्तान को भारत, चीन और अफगानिस्तान से मिलाता ये इलाका इंतहाई कदीम तारीख का हामिल है। कोहिस्तान के आबाइयों का ताल्लुक अरब से था जो उस वक्त इस्लाम की तबलीग के लिए पूरी दुनिया में फैले थे। 1399 सदी ईस्वी में तुर्कों ने इस इलाके पर हुक्मरानी की और उनका इक़्तिदार 1703 तक जारी रहा। इसके बाद ये इलाका सवातियों के ज़ेरे तसल्लुत रहा और सवातियों ने थाकोट में शमशेर खान तुर्क के कायम करदा कला पर कब्जा कर लिया। हजारा डिवीजन के वजूद से 1976 में कोहिस्तान बहसीयत जिला वजूद में आया। कोहिस्तान 4 तहसीलों दासू, कंदियां, पालस और पटन पर मुश्तमिल है। 2014 में कोहिस्तान को 2 जिलों अपर कोहिस्तान और लोअर कोहिस्तान में तकसीम किया गया। अपर कोहिस्तान में दासू और कंदियां जबकि लोअर कोहिस्तान में पालस और पटन शामिल हैं। दरियाए सिंध भी कोहिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। मशरकी हिस्से को हजारा कोहिस्तान या अबासीन कोहिस्तान जबकि मगरबी हिस्से को सवात कोहिस्तान कहा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी के लिए जिला को 3 हलकों में तकसीम किया गया है जबकि कौमी असम्बली का सिर्फ 1 हलका है। बल्दियाती इंतखाबात 2002 में जिला कोहिस्तान को 37 यूनियन काउंसिलों में तकसीम किया गया है। कोय, हिंदुकश, हमालिया और कराकुरम को आपस में मिलाता और बर्फ के ग्लेशियर्स में डूबा ये जिला बर्फानी चीतों का घर भी कहलाता है। शानदार पहाड़ों, सरसब्ज चरागाहों, दरियाओं, झीलों, झरनों, आबशारों, जंगलात और मुनफरिद नबातात और हैवानात का मस्कन कोहिस्तान सयाहों को हमेशा दावते नज़ारा देता है। कोहिस्तान इंतहाई खुशगवार मौसम का हामिल है। ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है, इसलिए बालाई हिस्सा सर्दियों में इंतहाई सर्द होता है और भारी बर्फबारी से आमदोरफ्त बंद हो जाती है, जबकि मैदानी इलाके में थोड़ी बहुत गर्मी भी पड़ती है। शदीद बारिशों
اور گلیشیئرز کی وجہ سے ہوا پورا سال نم رہتی ہے۔ کوہستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے جو کہ سنی اور شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس خطے میں مذہبی تعلیم پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ لوگ زیادہ تر وقت دین کی دعوت و تبلیغ میں گزارتے ہیں، اسی لیے مختلف علماء اور مذہبی اسکالرز اسی خطے نے پیدا کیے ہیں۔ کوہستان کی مقامی زبان کوہستانی ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں اباسین، شینا، باٹیری، اردو اور پشتو زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ لوگ پہاڑوں اور خوبصورت وادیوں میں رہتے ہیں، انتہائی سادہ زندگی گزارتے ہیں اور مہمانوں کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ کوہستان میں آج بھی صدیوں پرانا جرگہ سسٹم رائج ہے اور علاقے کے تمام فیصلے معززین جرگہ میں کرتے ہیں۔ کوہستان کی ایک خاص بات ایکسچینج میرجز بھی ہے، جسے عام زبان میں وٹا سٹا کی شادی کہا جاتا ہے، یعنی ایک شخص اپنی بیٹی کا رشتہ دوسرے شخص کے بیٹے کو دیتا ہے اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی سے کرواتا ہے۔ کوہستان کا روایتی رقص پورے پاکستان میں مشہور ہے، جو کہ عموماً شادی بیاہ اور دیگر خوشی کی تقریبات میں کیا جاتا ہے۔ کوہستان میں بے شمار آبشاریں ہیں جن کی بلندی 200 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ کوہستان میں واقع ماہین جھیل دنیا بھر میں مشہور ہے، جس کو پھولوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے، جبکہ وادی کمراٹ جنت سے کم نہیں۔ اس کے علاوہ دریائے پنجکورہ، تھل میں بنی لکڑی کی نہر، جہاز بانڈا کی آبشاریں، پڈاگوئی پاس، کٹورا جھیل، کلکوٹ اور برانن جھیل اپنی مثال آپ ہیں، جبکہ اس کی جنت نظیر وادیاں داسو، کندیاں، پٹن، بشام، سمر، تلیل، پالس، جھلکوٹ، ہربن کومیلا، سازن، کولائی، بھاشا اور تنگر قدرت کے حسین نظارے سمیٹے ہوئے ہیں، جہاں ہر سال پاکستان بھر سے سیاح آتے ہیں۔ کوہستان میں مکمل طور پر لکڑی سے بنی مسجد کو دیکھ کر ان لوگوں کی کاریگری پر رشک آتا ہے۔ سر پر چترالی ٹوپی اور اون کی بنی ویس کوٹ پہنے کوہستان کے لوگوں کا ذریعہ معاش کاشتکاری اور غلہ بانی ہے۔ یہاں گندم، مکئی، آلو، لوبیا اور چاول کی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ باغبانی، جنگلات، شکار اور بھیڑ بکریاں پال کر وقت گزارتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کاروبار شہد کی مکھیاں پال کر شہد حاصل کرنا اور اسے مارکیٹ میں بیچنا بھی ہے۔ بیشتر لوگ اماراتی لکڑی، جڑی بوٹیاں، ایندھن کی لکڑی، اخروٹ کی چھال یعنی دنداسا، اون، چمڑا، گائے، بیل، بکریاں بیچ کر اپنے گھر کا چولہا جلاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سرد موسم میں گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اس لیے یہ علاقہ ثقافتی ہجرت کے لیے مشہور ہے۔ کوہستان میں شرح تعلیم صرف 20% ہے، جو کہ پاکستان کی کم ترین شرح تعلیم ہے۔ جغرافیائی دوری، معاشی اور معاشرتی کمزوری یہاں کے اہم مسائل ہیں۔ غربت عروج پر ہے۔ کوہستان پاکستان کا دوسرا غریب ترین اور خیبر پختونخوا کا پسماندہ ترین ضلع ہے، اور غربت کی یہ جھلک کوہستانی عورتوں کے چہروں پر صاف دکھائی دیتی ہے۔ صحت کی بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی شرح اموات بہت زیادہ ہے۔ 10% بچے اپنی 5ویں سالگرہ تک پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں۔ 2005 کے تباہ کن زلزلے کے بعد
اس پسماندہ ضلع کی تعمیر و ترقی کی ذمہ داری کوہستان ڈیولپمنٹ بورڈ اور ایرا کے سپرد کر دی گئی، جس سے تعلیم اور صحت کا نظام قدرے بہتر ہوا۔ 2010 میں ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب نے اس علاقے کو بری طرح متاثر کیا، جس کے اثرات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں حکومت داسو ڈیم، بھاشا ڈیم بنا رہی ہے، جو علاقے کی خوشحالی کا باعث ہوں گے۔ کوہستان کی ترقی کے لیے ہمیں اس خطے کی اہمیت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت پاکستان اور خیبر پختونخوا کو چاہیے کہ ان لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔